وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی صورت میں آیا تھا، ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی۔ ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا، آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی۔ عذاب کون سا؟ آخرت کا۔ ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ویبشر المؤمنین، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہاں دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی، کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن۔ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں نہیں آ گئی ہے، اب مزید آگے آئے گی بات۔ ماکثین فیہ ابدا، اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک الحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو۔ سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بدک گیا، تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ فرمایا وہ فرشتے سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے۔ تو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھیں، فضیلت ہے۔ جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک۔ اچھا آپ کو بتاؤں آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روضہ شریف میں، وہ باب ابو بکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے، وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں۔ ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے، تو باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہیں۔ تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی، اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لے۔ اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے۔ وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں۔ سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا۔
پھر انہوں نے تلاوت روک دی. صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی. ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں. تو حضور باب تشائی کوئی نہیں. جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے. ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے. یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے. اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا بخاری مسلم میں آیا. درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو 2 فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ. یہ سارے سنت اعمال، ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہے، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے. پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا. تو ظاہر حفظ اسی کو ہوگی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے. اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا دے. قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی میں موجود ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی بھی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھے، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھے، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، ان میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے.
اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس میں. یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کش پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے، تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مانتے ہیں. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی، یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دے دے، بہروپیہ. دجال بہروپیہ جو اصل میں نہیں ہے، اصل مسیح نہیں ہے، جعلی مسیح، مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں، یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے، قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا، بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانی ہے، اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے، وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی، وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا، اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے.
اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے۔ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا، اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے۔ اب لد ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا۔ بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا، اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے۔ شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آگے جا چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے۔ این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں، اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے۔ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں، سوائے ایک جھاڑی کے، بہت بڑی وہ جھاڑی ہے، آلموسٹ درخت نما ہے، غرقد۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں، اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے۔ ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا۔ پتھر میں سے بھی آواز آئے گی، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ اے بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم۔ اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی، تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی۔ ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں، اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد ہو، ایک وظیفے کے طور پر بھی، اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف الگ سے ہے، لام الگ سے، اور میم الگ سے، تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں۔ اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے، تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتہ تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے، وعدتہ تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد دروشی پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں. اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو. تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا. بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے.
انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. یہ یوم مشہود ہے. تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں گستاخی نہ سمجھ لینا, اس زمانے ایک گستاخیاں نہیں سن ہوتی ہیں, سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ پہ درود اس وقت ہی پیش ہوگا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اس سے عقیدہ پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلام. اور دوسرا حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت ہے جو شخص صبح و شام 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پہ میری شفاعت قیامت والے دن حلال ہوگی انشاءاللہ. اور ایک اور روایت ہے مجموع الزوائد کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت والے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا. 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. اور یہ سب سے مختصر درود ہے. یہ درود شریف درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے اور سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے اسے مرفوع بھی تعلیم کی ہے. بخاری مسلم میں تو درود ابراہیمی آیا نا, سنن نسائی میں ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مختصر اور کامل درود. میں نے دیکھا ویسے اہل سنت کے ہاں درود شریف کے حوالے سے بہت سستی پائی جاتی ہے. شیعہ میں بہت اہتمام ہوتا ہے درود شریف کا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر جب بھی ہو وہ درود شریف پڑھتے ہیں. اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث ہیں یا سعودیہ کے لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا ہے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے, درود شریف وہ پورا نہیں پڑھتے, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں قرآن میں حکم ہے نبی پر درود پڑھو, اگر کوئی وآلہ ہی نہیں پڑھتا تو درود شریف اس کا ہو جائے گا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں تو بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. حضور علیہ السلام نے, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 کے کانٹیکسٹ میں اس کے شان نزول میں یہ حدیث لی ہے امام بخاری نے, امام مسلم نے. کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن میں تو نبی پہ درود پڑھنے کا حکم تھا, آپ اپنی آل پہ درود کیوں پڑھا رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ خوش ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس سورت کا نزول بھی ہے جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا, فصلی لربک وانحر, پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں, ان شانیک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے, صرف بیٹیاں ہی ہیں, تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں, امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے آئے ہیں کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے, یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دیا گیا. فضائل کثرت سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں, دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا, اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی. تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا. تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس
کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ الاسلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی، تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہے نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے، پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔
عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا, یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا, یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے, یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے. تو یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے, اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر, جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں, کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر, ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی, جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے, اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا, اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے, ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی, یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے, جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں, آل امیہ ہیں, یہ بنو امیہ کے خدمتگار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے, کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا, اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو, یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی, یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی, نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا, وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے, آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں, کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں, نہ 1 بار, نہ 2 بار, نہ 3 بار, نہ 4 بار, نہ 5 بار, میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا, اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے, اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں, ان میں سے ایک عرش کا سایہ, اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے, ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. مانتا ہے کہ حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے. یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے, اللہ تعالیٰ ان کی نیک کاموں کا ان کو اجر دے, اور بڑا کام کیا انہوں نے. میں یعنی پرسنلی ان کو ون وومن آرمی سمجھتا ہوں.
اکیلی عورت نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے. لیکن بہرحال جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے, اور انہی چند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دیوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی, گرفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو اب اس میں صرف دیوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے. یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں دیوبندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھا دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے, لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے. اور کیا کریے یار, پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی تو گل دس دئیے اور دلائل بھی بتا دیں. تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے, یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے. حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے. میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا, کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں, ہر طرح کے لوگوں نے. تو میں یعنی کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ. ایک ہی میرا لیکچر ہے جو یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ہے, مسئلہ 155, اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں. اس کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی, مرد صرف مردوں میں. مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھے اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں. اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں, کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, نہ قرآن چھو سکتی ہیں, نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا, اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں, بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں, بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں, وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے. اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں. وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے, اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے. تو ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے, اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہو. ٹھیک ہو گیا. باقی قرآن بھی نہیں چھو, جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے, اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ ہے, ورنہ تو احادیث میں آ جاتا. البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص, یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا. جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے, چاہے وہ جنبی بھی ہوں. آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں. البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے, چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے. اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے, البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے, اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, اس کے یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہیں, 6294. ریپیٹیشن نہیں ہے, لہٰذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں, کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 فائلیں ہیں, 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی. بڑی کوشش ہے, شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے. میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دے گی, اور مینیجبل فارم میں, نوٹس کی فارم میں.
مسئلہ نمبر 111B ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ دیکھ لیں۔ اس میں آپ شروع میں ہی نا آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا۔ دیکھیں نا طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں۔ وضو، وجوب وضو کے اسباب، کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، دوسرا قضاء حاجت کے آداب، تیسرا مسواک کا بیان، چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان، پھر غسل کا بیان، جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان، پانی کے احکام، نجاست دور کرنے کا بیان، موضوع پر مسح، تیمم کا بیان، غسل مسنون کا بیان، حیض کا بیان، مستحاضہ کا بیان، یہ سارے طہارت میں آئے ہیں۔ اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 کچھ 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں۔ بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے، چونکہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا، تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے، تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے، لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست۔ حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی آپ ریموو کر لیں، لیکن آپ کو پورا نہانا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے، لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے، نماز کے لیے وہ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی، کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں ہے۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا، نہیں، یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں، انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ ٹرم فقہ کی ہے، حکمی اور حقیقی۔ حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے، وہ حقیقی نجاست ہے، باقی تو حکمی ہے۔ اچھا، یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی، پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی، وہ بھی اما عائشہ سے ہے، نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں۔ یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے، تو امپلائیڈ ہے وہ۔ دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی، یہ انڈرسٹوڈ تھا۔ اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو، یہ حضور مسجد میں تھے، وہ گھر تھی، میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے۔ اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام بھی تھے، میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی، آپ مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں میں جنبی تھا، کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا، نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر غسل کیا، جلدی سے واپس آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا، ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی ہے۔ کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے، ویسے تو وہ پاک ہی ہے، اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا ہے، اگر وہ اتنی ناپاکی فوراً دور کرنا ضروری ہوتا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پہر بھی غسل کیا کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا، ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں، وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ، وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے، تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، لیکن حکمی نجاست ہے، نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے، احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے اندر۔